اس کائنات کی وسعتوں اور آخری حدود تک پہنچنے کی جستجو میں مصروف انسان آج تک نظام کائنات کے بارے میں طرح طرح کے مفروضے اور نظریات قائم کرتا اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں تبدیل کرتا آیا ہے۔ کائنات ایک ہی ہے یا بہت سے جہان آباد ہیں، یہ سائنسدانوں اور فلسفیوں کے لیے ہمیشہ سے ایک بڑا سوال رہا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں واضح اشارے موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف یہی نہیں جس میں ہم رہتے ہیں، بلکہ زمان و مکان کی اور بھی دنیا آباد ہے۔ اس حوالے سے سائنسدان اس تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہماری دنیا کے سوا اور بھی دنیا آباد ہے اور کیا وہاں بھی ہمارے جیسے انسان موجود ہیں۔ اللہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کی مانند زمین بھی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس آیت کے ضمن میں ایک روایت موجود ہے کہ مفسر قرآن حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سورہ طلاق کی اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ حضرت ابن عباس خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ اصرار کیا اور پوچھا کہ آپ اس کی وضاحت کرنے سے گریز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباس نے کہا کہ 7 زمینوں سے مراد ہماری ہی زمین جیسی 7 اور زمینیں ہیں۔ ہر زمین پر ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ایک رسول آئے ہیں۔ حضرت آدم کی طرح وہاں بھی آدم، نوح کی طرح ان زمینوں پر بھی نوح، اور اسی طرح حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح وہاں بھی نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ وہ سوال تھا جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت ابن عباس سے قرآن کی اس تفسیر کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ آج سائنسدان اس سوال کا جواب سائنسی طریقے سے دریافت کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر موری بقائے کی کتاب اسلام، بائبل اور سائنس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید میں 7 کا عدد کثرت سے استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ یونانی اور رومی بھی 7 کے عدد کو اپنی روحانی اور مذہبی علوم میں کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ لہذا ممکن ہے کہ 7 زمین سے مراد یہ ہو کہ ہماری زمین کی طرح ہی اور بھی بہت سی زمینیں کائنات میں موجود ہوں، گویا انسان کی اس تک رسائی نہیں۔ آج سائنس کے مطابق بے شمار دوسرے سیارے اور سورج کی طرح بے شمار ستارے اس کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، اور ہمارا نظام شمسی اس پوری کائنات میں صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ دراصل ساحل سمندر میں ریت کے ذرے کم ہیں، مگر کائنات میں پلینٹس، سیارے اور سورج وغیرہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت کی بات کریں تو علماء کرام کے درمیان مختلف نظریات اور آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سے مراد 7 مختلف زمینیں اور آسمان ہیں، جبکہ کچھ کی رائے یہ ہے کہ 7 کائنات ایک دوسرے کی ہم شکل ہیں، یعنی اگر ایک آدمی زمین پر موجود ہے تو مزید 6 زمینوں پر بھی موجود ہوگا۔ صوفیاء کرام کے یہاں بھی 7 زمینوں اور آسمانوں اور 7 آدم و حوا کا تصور ملتا ہے، لیکن مشہور صوفی بزرگ شیخ ابن عربی کے متعلق ایک واقعہ نقل ہوا ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ایسی قوم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا کہ جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے اولین آباء و اجداد میں سے ہوں۔ میں نے پوچھا تمہیں مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ اس نے کہا 40,000 سال سے کچھ زیادہ۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ اس نے کہا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کے متعلق کہہ رہے ہو جو تم میں سب سے قریب ہے، یا کسی اور آدم کے متعلق؟ لہٰذا شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو مجھے وہ احادیث یاد آ گئی
کہ اس کائنات میں 7 زمین، 7 آسمان اور زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ اہل حکمت 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کا کچھ یوں ذکر بیان کرتے ہیں کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور اسی طرح ہر آسمان کا اپنا اپنا حجم یعنی والیم ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر کہکاف کے سبزے کی وجہ سے یہ ہرا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رکھیا ہے، دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا معون ہے، اور وہ ایسے لوہے کا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، اور وہ تانبے کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام زہرہ ہے، اور وہ آنکھوں کی خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہے۔ اور پانچویں آسمان کا نام مزینہ یا مسحرہ ہے، اور وہ سرخ سونے کا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے جو چمکدار موتیوں سے بنا ہے، اور ساتویں آسمان کا نام داما ہے جو سرخ یاقوت کا ہے، اور اسی میں بیت المعمور ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل تھے، اور حضور نے تمام آسمانوں میں پیغمبروں اور رسولوں سے ملاقات کی، جبکہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی ایک تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری اس زمین میں کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مثلاً چوپائے جانور، رینگنے والی مخلوق اور چرند و پرند، جو ہمارے ساتھ ہی اسی زمین پر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے جاندار ہیں جو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہیں، مثلاً خوردبینی مخلوق، وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ، جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسری ڈائمنشن میں ہے۔ اسی نظریہ کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی اس کائنات کی طرح کی کائنات کا وجود ہونا، باوجود اس کے کہ ہم اس کائنات کو دیکھ نہیں سکتے، نہ کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو، اور دوسرا تیسرے کے سامنے ریگستان پر پڑے انگوٹھی کے برابر ہے۔ اسی طرح تمام 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑا اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور آسمانوں کی وسعتوں اور سرحدوں کو نہ ہی انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب تو سمجھا جا سکتا ہے: اللہ اکبر، یعنی اللہ بہت بڑا ہے۔